کسی نے رات کے آخری پہر اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جاسم جو تہجد پڑھ کر اپنی بستر پر سونے کے لیے لیٹنے ہی لگا تھا یکدم اٹھ بیٹھا۔ ایک پال کو نگاہیں گھما کر ٹک ٹک کرتی گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 3:30 بجا رہی تھی۔ اس وقت سوتے ہوئے اس نے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھایا، پھر محتاط سے انداز میں دروازے کے مرر سے باہر جھانک کر دیکھا لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تھا لیکن آگے والا منظر دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ولی دروازے کے سامنے گرا پڑا تھا، اس کے ہاتھ سے نکل کر بہتا خون دروازے کے آگے دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے بامشکل سیدھا کیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی سی حالت میں تھا۔ اس نے پریشانی سے یہاں وہاں دیکھا۔ ولی کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور تم اس طرح اس وقت اٹھو، کوشش کرو اٹھنے کی۔ اس نے اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر ڈال کر اٹھایا۔ ولی بامشکل اپنی ٹانگوں پر اٹھا تھا، پھر اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھیں درد سے بند ہوئی جا رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور سیاہ ٹی شرٹ خون سے لت پت ہو رہی تھی۔ جاسم نے اسے بیڈ پر لٹایا اور پھر پہلی فرصت میں اپنے کلینک کی جانب بھاگا۔ اسے جلد از جلد اس کے زخم کو ٹریٹ کرنا تھا۔ دوسری جانب عمل کو بامشکل بی جان نے زبردستی کچھ کھلا کر سکون اور دوائیاں دی، تب جا کر کہیں اس نے جلتی آنکھیں موندی تھی۔ نہیں تو وہ جب سے آئی تھی تب سے روئی جا رہی تھی، خوف سے کانپ رہی تھی۔ بی جان نے اپنی بچی کو اس طرح بکھرتے دیکھا تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کس ظالم نے اپنی دشمنی ان کی معصوم بیٹی سے نکالی تھی۔ وہ ذرا گہری نیند سوئی تو زمان، بی جان اور بختیار تینوں اس کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ بی جان نے دروازے سے باہر نکلتے نکلتے اسے ایک پل کو دیکھا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے زرد چہرہ اور کمزوری کی حد تک نچرا رنگ۔ وہ کہیں سے بھی وہ چمکتی دمکتی عمل نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے دروازہ پار کیا، پھر انہی کے ساتھ زینے اتر آئی۔ ساری رات جاگتے ہوئے گزر گئی تھی۔ وہ تینوں بھی لاؤنج میں چلے آئے۔ آپ کو اسی سے پوچھنا چاہیے تھا اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، پھر جانے دیتے اسے وہ جہاں بھی جا رہا تھا۔ بہتیار نے رات سے اب تک یہ پہلی بات کہی تھی۔ زمان نے پیشانی پر بل ڈال کے اسے دیکھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی بے حسی پر افسوس ہوا تھا۔ اگر وہ تمہارے جیسا بیٹا ہوتا تو مجھے بتا بھی دیتا کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، لیکن بہتیار وہ تمہارے جیسا نہیں، اتنا زخمی تھا، اتنی تکلیف میں تھا، لیکن پھر بھی مجھے بتا کر نہیں گیا کہ یہ سب کس نے کیا۔ جانتے ہو کہ اس زمان کا لہجہ آخر میں بے حد سپاٹ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا میں سب کچھ جان لینے کے بعد ضرور کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں گا، سو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کیا کبھی تم ایسا کر سکتے ہو؟ بہتیار کا چہرہ ہتک سے سرخ ہوا تھا۔ آغا جان، بی جان نے مدھم آواز میں کہہ کر بے ساہتا انہیں روکا تھا۔ اب ساری زندگی سے یہی کرتے آئے ہیں بابا، مجھے اس سے مقابلے کی پتہ نہیں کون سی پیمانے پر جانتے ہیں کہ میرا پلڑا کبھی اٹھتا نہیں اور اس کا کبھی جھکتا نہیں، لیکن میں نے کبھی آپ سے شکوہ نہیں کیا کہ میرے حصے کی محبت جو آپ اس سے دے رہے ہیں اسے سے ہاتھ روک لیں، پھر بھی آپ کو اپنی اولاد کی کوئی اچھائی، کوئی نیکی نظر ہی نہیں آتی۔ ایک تو رات بھر کی بے خوابی، اوپر سے سردار بابا کا ہمیشہ سے ولی کی طرفداری کرنا اسے بری طرح سے سلگا گیا تھا۔ یہی فرق ہے تم میں اور اس میں۔ وہ نیکیاں کر کے جتاتا نہیں، اچھے کام کرنے کے بعد منظر عام پر آ کر لوگوں سے تعریفیں نہیں وصولتا۔ بہتیار وہ چپ کرنے کیا کرتا ہے، کبھی اگر اسے اس کی گئی نیکیوں کا صلہ دینے کی بات کرو تو بدلے میں کچھ بھی لینے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صلے انسانوں سے نہیں ملا کرتے، نیکیوں کے صلے ہمیشہ اللہ دیا کرتا ہے۔ اب غیر کی احسان مندی میں اپنوں کی اچھائیاں بھولنے لگے ہیں سردار بابا۔ ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے کسی بھی قسم کا کوئی بیر نہیں، کسی کے ساتھ کسی زیادتی کے مرتکب نہیں ہم، تو پھر آج ہماری بہن کو کس نے اغوا کر لیا؟ ایسا آخر کون پیدا ہو گیا بابا جو ہماری بہن بیٹی کو گھر سے یوں دن دہاڑے اٹھا کر لے جائے؟ یہ سب اس کی دشمنیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم ایسی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوئے ہیں، ہم ایسی جگہ آ کھڑے ہوئے جو ہم کسی کو منہ تک دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ بلند آواز سے بولتے بولتے اس کا سانس بے تحاشا پھول گیا تھا۔ زمان سرد نگاہوں سے اسے یک ٹک دیکھے گے،
کبھی کبھی انہیں اپنی ہی تربیت پر شک سا ہوتا تھا، لیکن پھر سنبھل بھی جایا کرتے تھے، کیونکہ جو راہیں حسن اور حسین احمد نے اختیار کی تھی ان کی اولاد بھی اسی پر چل رہی تھی۔ پتہ نہیں ان کے خون میں ایسی غلاظت کی آمیزش کہاں سے ہوئی تھی۔ وہ جو کرتا ہے اسے اون بھی کرتا ہے، جو باتیں، جو فیصلے، جو اعمال وہ بجا لاتا ہے ان کی ایک کڑی جسٹیفیکیشن بھی رکھتا ہے۔ وہ دشمنی ہماری تھی یا اس کی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بہت یار موت کے چنگل سے زخمی وجود کے ساتھ جو وہ عمل کو نکال لایا ہے نا، فرق اس سے پڑتا ہے۔ اور رہی میری بیٹی کی بات، اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہو، میں اس کی سزا ایسے نہیں دوں گا جس نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، سزا اس سے ملے گی۔ ظلم اگر بیٹیوں کے ساتھ ہو جائے تو ان کی وجہ سے معاشرے میں منہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ منہ نہیں چھپانا چاہیے جنہوں نے ظلم کیا ہو، نہ کہ کسی مظلوم کو۔ اگر تم پر تمہاری بہن بوجھ ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا باپ ابھی زندہ ہے، وہ اسے پال سکتا ہے کسی بھی دقت کے بغیر۔ زمان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، لفظوں کے جن تماچوں سے انہوں نے بہت پیار کو نوازا تھا وہ بلا شبہ بہت کڑے تھے۔ اس کی روح تک بلبلا اٹھی۔ ہاں تو کرتے رہیے آپ صدا اس غیر پر بھروسہ۔ اپنی اولاد کو چھوڑ کر میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کب تک آپ کی غلامی کر کے آپ کو شیشے میں اتارتا ہے۔ میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی یہی ہیں۔ ایک نہ ایک دن باپا وہ آپ کو چھوڑ کر ضرور جائے گا، اور شاید اسی دن آپ کو اپنی اصل اولاد کی قدر آئے گی۔ انہوں نے اٹھ کر بڑھکتے ہوئے کہا، تو زمان نے اسے سکون سے دیکھا، جتنی خدمت وہ کر چکا ہے اتنی تو کوئی سگی اولاد بھی نہیں کرتی۔ اور جس دن اس نے مجھ سے دور جانے کی اجازت مانگی، اس دن بہت پیار میں اسے اجازت دے دوں گا، کیونکہ درد کی جس پٹی میں وہ سلگھ کر کندن بنا ہے اسے صرف اور صرف محبت کی حدت ہی پگھلا سکتی ہے۔ اتنے سال وہ تمہارے جیسے ہر کم ظرف انسان کی گالیاں برداشت کرتا رہا ہے، صرف میری وجہ سے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کبھی میں اسے جانے سے منع کر دوں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن سمجھ ہی نہیں آیا کہ کسی کی نیکیوں کے بدلے میں اپنے بدعمال سے دفاع کیسے کیا جائے۔ اسی لیے ضرورت چہرہ لیے در در کرتا وہ لاؤں سے اٹھایا تھا۔ اس کے جاتے ہی زمانے نے افسوس سے سر ہلایا۔ زمان بھی بولتے بولتے ہانپنے لگے تھے۔ کوئی کسی کو لفظ تسلی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس گھر کا ہر نفس جانتا تھا کہ ولی کے بغیر تسلی کے بول ایک خالی ہولی سی داستان کے سوا اور کچھ نہ تھے۔ اپنے آفس میں ہاشم تاریکی میں بیٹھا اسی تاریکی کا حصہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے، وجود اور روح پر سیاہی کی ایک ایسی گہری چاپ تھی کہ جس کو توبہ کے سوا اور کوئی عرق انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے ہیڈ آؤٹس کی ساری تفصیلات کے منظر عام پر آ جانا، اپنے سالوں کے چلتے دندوں کو یوں ایک رات میں زنگ آلودہ ہوتا دیکھنا، بہت سے دکے گناہوں کا سیاہ رات سے صبح کے چمکتے سورج تلے کھل جانا، اس سے کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آیا، اس کے ڈیرو کے اندر گھس کر اس لڑکی کو نکال لے گیا۔ اسے اپنے سے جڑی عورتوں کی حفاظت کرنی آتی تھی، اسے وہ سب کرنا آتا تھا جو ہاشم کرنا چاہتا تھا۔ بار بار روح پر کوڑے کی طرح پڑتا ایک اعتراف اسے پل پل موت کی سی اذیت دے رہا تھا کہ وہ بہتر تھا، اس سے بہت بہتر تھا۔ کچھ نہ پا کر بھی بہت کچھ پا چکا تھا، سب کچھ لٹا کر بھی خالی ہاتھ نہ تھا۔ اس نے تیز ہوتے تنفس کو دانت جما کر قابو کیا۔ اس کے اندر غصے کا ایک ایسا الاؤ دہک رہا تھا کہ جس کے شعلے اب اس کے وجود کو دوزخ کی اندیکھی سی آگ میں بڑھ بڑھ جلا رہے تھے، یا پھر یہ شاید وہ آگ تھی جو اس نے اپنے اعمال سے جمع کی تھی، اور اپنے اعمال کی آگ میں تو انسان کو جلنا ہی ہوتا ہے۔ اسی پہر کسی نے دروازے پر دستک دی تو اس کی سوچوں کی گہری تان ٹوٹی۔ اندر داخل ہوتا شہید پل بھر کو سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ اس اندھیرے میں کس سمت بیٹھا ہے۔ کہو شہید، آواز کے باعث وہ کچھ حد تک سمت کا تعین کر پایا تھا، پھر ذرا قریب آ کر روشن سی موبائل سکرین اس کے سامنے کی۔ وہاں ایک خوش شکل سا جوان کھڑا پولیس اہلکاروں سے باتیں کر رہا تھا۔ نیچے پولیس اہلکاروں کے قدموں میں جوگی کو دیکھتا مسکرا کر کچھ بولتا ہوا اسی لڑکے کا کہا تھا نا آپ نے؟ اس نے آگے ہو کر موبائل ہاتھ میں تھاما اور پھر اسے ذرا قریب کر کے دیکھا۔ کون ہے یہ؟ شہید چند پل کچھ نہ بولا،
تو اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ وہ سرکاری حسن شاہ کا بیٹا ہے، وہی حسن شاہ جو نور آباد کا الیکشن لڑ رہا تھا۔ معذرت کے سالے کے سرکار، وہ شروع ہی سے ولی احمد کا ساتھی تھا، شاید اس نے آپ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی اور تاریکی میں بیٹھا ہاشم کا وجود لمحے بھر کو ساکت ہو گیا۔ صرف یہی نہیں، وہ محسن جو آپ کے لیے کام کر رہا تھا، دراصل وہ بھی ڈبل ایجنٹ تھا سرکار، وہ ولی کے ساتھ تھا۔ ایک ایک کر کے فضا میں تیرتے ساکت نقطے جڑتے جا رہے تھے۔ پزل کا ہر ٹکڑا اپنی جگہ پر آ کر درستگی سے لگ گیا تھا، لیکن جو تصویر اس سب کے بعد سامنے آ رہی تھی وہ بہت بھیانک تھی۔ وہ تصویر ہاشم حسین کے ہار جانے کی تصویر تھی۔ آج کی صبح بے حد اجلی تھی، شفاف اور صحت مند سی فضا سے معطر۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو کمرے میں گرتی نرم گرم سی دھوپ پر نگاہ پڑی۔ اس نے ایک دو بار پلکے جھپکی، مگر کمزوری کے باعث اس کی بصارت بار بار دھندلا رہی تھی۔ ہمت کر کے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، سیاہ بال بکھر کر کندھوں پر گرے تو لباس تھاک آلودہ ہو رہا تھا۔ اس نے بستر سے پیر نیچے اتارے، پھر آہستگی سے قدم قدم چلتی سنگار آئینے کے جانب بڑھی۔ ایک پل کو اپنا آپ دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں آیا، یہ وہ خود تھی۔ آنکھوں کے نیچے پڑے گہرے گڑھے، نچلا ہوا چہرہ اور زحم زحم سا وجود، بے اختیار اس کے ذہن میں جمعکاس ہوا ولی کا ہاتھ، اس کے ہاتھ سے بہتا خون۔ اب پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا اور پتہ نہیں وہ ہوگا کہاں۔ اس نے واپس بیڈ کی جانب آتے ہوئے پائنتی کا سہارا لیا۔ کمزوری کے باعث اسے ہلکا سا چکر آیا تھا۔ اسی پل بی جان نے اس کے کمرے میں دستک دے کر قدم رکھا اور پھر بے سہاتا اس کے قریب چل گئی۔ کیا ہوا؟ چکر آ رہی ہے، اس نے نکاح سے بس سر ہی ہلایا تھا۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا اور پھر اس کے پیر آہستہ سے اوپر چڑھائے۔ وہ زیادہ سہمی نہیں ہوتی، لیکن جس سب سے وہ گزری تھی اس نے عمل کے حساب جما کر رکھ دیے تھے۔ بی جان نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اس کا سر چوما، پھر مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ٹھیک ہوں بی جان، ولی کیسا ہے؟ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، جیسے بہت زیادہ چیخنے چلانے سے اکثر گلا بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس کا تو راز سے ہی کوئی اتا پتہ نہیں، لیکن وہ اپنا خیال رکھنا جانتا ہے۔ جب کہہ کر گیا ہے کہ آ جائے گا تو اس پر بھروسہ کر، وہ واقعی آ جائے گا۔ پھر بھی بی جان اچھا اب گلا ہلا، اس میں تو سکون لینے دو اپنی زبان کو۔ بی جان نے مسکرا کر اس کی بات کر لی، لیکن وہ نہیں مسکرا سکی۔ اب تم اٹھنا مت، لیڈی ہو، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ صبح سے تمہارے آغا جان انتظار کر رہے کہ کب ان کی لاڈلی اٹھے تو وہ اس سے ڈھیر ساری باتیں کر سکے۔ امل ان کی بوڑھی سی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھ کر گئی۔ وہ جانتی تھی ان کے ہر رنگ کو، اور جو اس وقت مسکراتا سا رنگ ان کے چہرے پر تھا، اس کے پیچھے بہت سے آنسو چھپے تھے۔ بی جان، اب تک تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اغوا ہوئی تھی، سارے گاؤں والوں کو خبر ہو گئی ہوگی اس سب کی، تو میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتی بی جان، مجھے کسی کا سامنا نہیں کرنا۔ روتے اس کا وجود بدنامی کے خوف سے ہولے ہولے لرز رہا تھا، سانس اندر تک خشک ہوا جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر کہ وہ لوگوں کی نسوں میں کیا سے کیا بن گئی تھی، بی جان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور مضبوطی سے اس کی گلابی پڑتی بھیگی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں ولی بچا کر لایا تھا مل، اور وہ صرف انسان ہی نہیں بچایا کرتا بچے، وہ عزتیں بھی بچایا کرتا ہے۔ جس وقت ہمیں پتہ چلا تھا تمہارا تو ہم سب اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے تھے، سب نوکروں کو اپنے اپنے گھروں کو بھیج دیا تھا، اور کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ جان لی ہو کیوں؟ کیونکہ ولی نے کہا تھا کہ وہ تمہیں لے آئے گا، کسی بھی بدنامی اور کسی بھی رسوائی کے بغیر، اور اس نے اپنا کہا پورا کر دیا۔ مل دیکھو، تم ہمارے سامنے بیٹھی ہو، صحیح سلامت محفوظ، ہمارے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ تم کل کہاں تھی۔ اس کی ذات پر سے جیسے پہاڑوں جتنا بوجھ اتر گیا تھا، لرزتا دل دارست پا کر سنبھلا تھا، لیکن آنکھیں اس ستم گر کی محبت میں کچھ اور بھیگنے لگی تھی۔ وہ کہاں ہے بی جان؟ آتا کیوں نہیں؟ اسے بس ابھی کے ابھی ولی کو دیکھنا تھا، بس ایک نظر، بس ایک ساتھ۔ وہ آ جائے گا، لیکن پہلے تم اپنا خیال کو خود کو سنبھالو۔ ہاں، ان کے نرمی سے کہنے پر اس نے بہت اچھے بچوں کی طرح آنسو صاف کرتے ہوئے گردن ہلائی۔ اور ہاں، نورا اپنے گھر میں حفاظت سے ہے،
پولیس نے اسے اس کے گھر پہنچا دیا تھا۔ اب تم لیٹو، میں ناشتہ لاتی ہوں تمہارے لیے۔ اور پھر وہ باقی کسی بھی پس و پیش کے بغیر لیٹ گئی۔ اس کا وجود ہوا سے بھی زیادہ ہلکا ہو گیا تھا، لیکن آنکھیں بس شہد رنگ آنکھیں بلی کے دید کو ترسی جا رہی تھی۔ ہاں، بس یہی ایک درد تھا جو اسے دھیرے دھیرے گرنے لگا تھا۔ برابر حویلی میں ایک جشن کا سا سما تھا۔ ارجمن کے سب سے لاڈلے بیٹے کی شادی تھی، بلا جشن کا سما کیوں نہ ہوتا؟ دولگی کے ساتھ اب شاپنگ اور بازاروں کے چکر بھی حسب عادت بڑھ گئے تھے۔ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ کیسے گرفتار کیا گیا اور کس کا جسم ناکارہ ہو کر رہ گیا۔ انہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں کی قسم سے تھے جنہیں درد سے تب محسوس ہوتا تھا جب بھوت پر آ پڑتا تھا۔ اس سے پہلے دنیا باغ اور بہار تھی، جنت ہی۔ اوپر ریلنگ سے نازیہ نے جان کر نیچے ارجمن کو آواز لگائی، اور بازار وہ بھی جائے گی، کیونکہ اس کے مہندی کے جوتے رہ گئے تھے۔ نیچے سے اس کے جواب ارجمن نے بس سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ دوسری جانب نگاہ گھما کر دیکھا جاتا تو اندازہ ہوتا کہ بہت سے لوگ دیوار گیر قد آدم کھڑکیوں کے شیشوں سے نظر آتے، سبزہ زار کی صفائی میں مشغول تھے۔ ذرا آگے جاتے تو کچن میں اشتہا انگیز کھانوں کی مہک سے سالہ باورچی خانہ مہک رہا ہوتا۔ کل حالہ آ رہی ہیں تمہاری، اور کہہ رہی تھی کہ نفیس سے کہیں تیار رہے، ہم نے اسے آ کر ہلدی میں رنگ دینا ہے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اپنے کسی بہن سے فون پر بات کرنے کے بعد اب وہ اپنے لاڈلے کو نگاہوں میں سموئے کہہ رہی تھی، اور نفیس ہنستا ہوئے صوفے پر دھنسا تھا۔ آج کل وہ بار بار ہنسا کرتا تھا، بس یوں ہی دل چاہتا تھا ہنسنے کا۔ اچھا کہہ دے ماضی ان سے کہ نفیس ہر رنگ میں رنگنے کے لیے تیار ہے۔ ارجمن مسکرا رہی تھی، بس اب تیرا بھی گر پسا دیکھوں تو کچھ ٹھنڈ پڑے آنکھوں کو۔ حالانکہ مجھے وہ عمل پسند بالکل بھی نہیں، لیکن اپنے جگر کی وجہ سے اسے بھی برداشت کر لوں گی میں۔ ارے ماضی، آ جانے دو اسے ایک بار اس گھر میں۔ میرے حکم سے زندہ رہے گی وہ۔ یہ مرضیاں چلتی ہیں اپنے باپو کے گھر میں، شوہروں کے گھر میں صرف شوہر کی ہی ماننی پڑتی ہے، کیونکہ اس کا ہو کر رہنے میں ہی عورت کی عافیت ہوتی ہے۔ اس نے کہہ کر گردن تان لی تو ارجمن کو ہوا مہا ہی فخر ہوا تھا اس پر۔ تو اگر ایسے رہے تو مجال اس کی کہ ایک پر بھی مار سکے۔ بس تو نے بدلنا نفیس، نہیں تو وہ لڑکی ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دے گی۔ بہت تیز زبان ہے اس کی توبہ۔ انہیں اپنی بےعزتی ایک دم یاد آئی تھی۔ تو فکر ہی نہ کر میری ماں، اسے رکھوں گا، ایسے رکھوں گا کہ آواز بھی نہیں نکلے گی۔ اس کی تیرے پاؤں دو دو کر پیے گی، تبھی تو بیوی کا درجہ ملے گا اسے۔ ارجمن کو حصے لگاتے اس نے جیسے انہیں تسلی دی تو وہ اس پر نہال ہو گئی۔ ایسا بیٹا تو انہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملنا تھا۔ اچھا ہاں نازیہ، بات سن، وہ جو رسم حنا سے پہلے کی رسم ہوتی ہے، اس کا جوڑا تو نے تیار کر لیا ہے نا؟ ایک ہفتے میں جا کر دینا ہے جوڑا۔ بھئی اب وہ وقت ہی کتنا رہ گیا ہے۔ نفیس کے اٹھتے ہی اب وہ پھر سے ملازمین کی دوڑیں لگوا رہی تھی۔ ان کی انگ انگ سے خوشی کو پورتے کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ اسی پہر ساتھ کھڑی حویلی میں صبح کی ترچھی ہو کر گرتی دھوپ میں بھی جان اسے اس کے کمرے سے نکال کر لائی تھی۔ صاف ستھرے سے لباس اور دھلے دھلائے بالوں میں بھی پہلے سے خاصی بہتر لگ رہی تھی، یا شاید بہتر لگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر وہ بھی جان کے ساتھ داخل ہوئی۔ زمان جو راکنگ چیئر پر جھولتے شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے، یکدم رک سے گئے۔ انہیں دیکھتے ہی اس کے حلق میں آنسو کا ایک گولا سا اٹک گیا تھا جو جمع ہوا تھا۔ پلکوں کی سنہری باڑ سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، دبی دبی سے سسکیاں سنائی دینے لگی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے جلدی ان تک آئے۔ زمان بے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن پھر اس سے مزید صبر نہ کیا گیا۔ ان کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ ایسے کبھی نہیں رویا کرتی تھی، لیکن شاید اب ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس کی زمان زب سے گلابی آنکھیں لیے اسے سال لگائے رہے۔ اچھا تھا وہ رو لیتی۔ بی جان نے ان دونوں کو ایسے ہی کمرے میں چھوڑا اور خود باہر نکل آئی۔ ابھی جو اگر ولی ہوتا تو کیا کہتا بھلا؟ ایک پل کو ان کی نگاہوں نے داخلی دروازے کو چھوا تھا، پھر یکدم انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ہاتھ باندھے مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ جیلس ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اگر وہ سردار بابا کے گلے لگی ہے تو میں آپ کے گلے لگ جاتا ہوں۔ جھک کر انہیں خود کے ساتھ اپنائے سے لگاتا۔ لیکن اگر جو وہ ہوتا تو بی جان کبھی یوں اتنا اداس نہ ہوتی۔
آنکھوں کی نوک کو انگلی سے صاف کرتے ہوئے کچن کے جانا بڑھ گئی تھی۔ کہانی کے کرداروں میں سب سے پیارا کردار نہ جانے ہمیشہ اتنا رلاتا کیوں تھا۔ وہ جی بھر کر رونے کے بعد اب ان کے گھٹنے کے عین سامنے بیٹھی تھی، جیسے ہمیشہ بیٹھا کرتی تھی۔ آنکھیں سرخ متورم تھی اور ناک گلابی رنگ سے دہک رہی تھی، مگر اس کے وجود کی ساری کثافت آنسو کے راستے بہہ کر اسے صاف کر گئی تھی۔ وہ مسکرا کر آغا جان کی کوئی بات سنتی، سنہری سی دھوپ لگ رہی تھی ولی کی دھلی سی چاندنی۔ یکدم دروازہ دار سے کھلا تو اس نے اور زمان نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ بہتیار نے وہیں کھڑے کھڑے اسے کڑے تیور سے گرا اور پھر پاس آ کر بے دردی سے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تو وہ خوف زدہ سی ہو کر زمان کے ساتھ آ لگی۔ یہ کیا دکھا ہے بہتیار؟ زمان گرجے تھے۔ بہتیار نے انگارہ آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ عمل کا دل کانپنے لگا۔ پوچھیے اسے کس نے اغوا کیا تھا؟ اسے کہیں کسی نے اس سے ہلاک تو نہیں کر دیا؟ بہتیار زمان کے ہاتھ کا ایک زوردار چونٹا اس کا رخسار سرخ کر گیا تھا۔ عمل پتھر کا مجسمہ بن گئی، اندر گرتے آنسو تک پتھر آ گئے تھے۔ اسے لگا کسی نے رکھ کر اس کے منہ پر بیلچہ دے مارا ہے۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو کہ بات نہیں کرنی آتی تو ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زمان اس پر دوڑے تھے لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آپ اسے پوچھیے کہ اسے کس نے اغوا کیا تھا؟ ہماری عزتوں کا سوال ہے، یہ ایسے بغیر بتائے منہ باندھ کر کے نہیں بیٹھ سکتی۔ جواباً وہ بھی اتنا ہی چیخا تھا، میں نے کہا کہ ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، نہیں تو میں کچھ ایسا کر بیٹھوں گا جو کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے بے غیرت انسان۔ لیکن اب بس، اب بہت ہو گیا تھا۔ وہ جو پتھر بنی زمان کے پیچھے کھڑی تھی یکدم اس کے سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی، گلابی پرتی گنی پلکوں سے سجی آنکھیں، ولی کی پسندیدہ آنکھیں۔ ہاشم حسین نے اغوا کیا تھا مجھے باجی۔ ساری حویلی میں ایک پل کو سناٹا پھیل گیا تھا۔ سب کچھ ساکت ہو گیا تھا، سب کچھ یوں لگتا تھا گویا ساری دنیا ساکت ہو گئی ہو۔ بہتیار بنا پلکے جب کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے ہاشم حسین نے اغوا کیا تھا باجی۔ وہ مجھے ہرا بھی کاٹ سکتا تھا لیکن ولی نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کے بیچے کے انسان کو جنگلیوں کی طرح مارا تھا۔ اس نے جان سے مار دیتا اگر میں اسے آواز نہ دیتی تو۔ مجھے موت کے منہ میں ہاتھ ڈال کر لایا ہے وہ باجی، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ چیخی تھی اتنا زور سے کہ آواز تک پھٹ گئی۔ آپ کے سگے نے اغوا کیا تھا مجھے۔ آپ جائیے جو کرنا ہے کرے۔ کیا کریں گے آپ؟ کیا کر سکتے ہیں باجی؟ پرائی عورتوں کے در پر بیٹھنے والے اتنے جرأت مند نہیں ہوا کرتے کہ آگے والے کا منہ توڑ سکے۔ آپ کی عزت، ہاں آپ کی عزت ہے، میری عزت وہ کیا ہے؟ وہ کس کی عزت ہوگی پھر؟ کیا ہے آپ باجی؟ خود کیا ہے؟ پلکوں سے آنسو بے ساختہ لڑکتے جا رہے تھے مگر اب حد ہو گئی تھی۔ اس نے بے دردی سے آنسو رگڑ کر صاف کیا اور ایک ہی زاویے پر ساکت ہوئے بہتیار کو نفرت سے دیکھا۔ میں اللہ سے دعا کروں گی باجی کہ وہ آپ جیسا بھائی کبھی کسی کو نہ دے۔ میں دعا کروں گی اس سے، اور اب خدا کے لیے، اس نے بیزاری سے ہاتھوں کو جوڑ کر ماتھے پر رکھا تھا، میرے سامنے سے چلے جائیے اور مجھے اور بابا کو دوبارہ اپنے گھٹیا سوالات سے مت ڈسٹرب کیجیے گا۔ چلے جائیے خدا کے لیے آپ یہاں سے۔ اس نے کہہ کر رخ پھیرا تو وہ چند لمحوں بعد شکستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زمان بے ساختہ اپنی راکنگ چیئر پر بے دم سے گرے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا تھا۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا میں مجھے ایسی اولاد مل گئی ہے۔ ان کی نام آنکھیں دیکھ کر اس کا دل کرتا تھا، لیکن وہ ان کی عین سامنے بیٹھی ان کا بوڑھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بابا میں بہت مضبوط ہوں، میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ باجی کی طرح تو کبھی بھی نہیں۔ اس نے ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کیے تو وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ ان کی چھوٹی سی بیٹی کئی مردوں سے زیادہ مضبوط تھی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے اس کے سر پر حسب عادت ہاتھ رکھا تو وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ کھڑکی سے گرتی دھوپ اب تک ان دونوں کو ڈھانپے ہوئے تھی، ایسی دھوپ جو جھلسایا نہیں کرتی تھی بلکہ نرمی سے انسان میں جمی برف کو پگھلا دیا کرتی تھی۔ بہتیار کی تیزی کے ساتھ دوڑتی کار کا رخ ہاشم کے گھر کی جانب تھا۔ اسے ابھی اس سے بہت سے حساب لینے تھے، پچھلے قصوں کا حساب وصولنا تھا۔ اس نے گاڑی کچے راستوں پر تیزی کے ساتھ دوڑائی، لیکن پھر جیسے ہی وہ ان کے علاقے کی حدود میں داخل ہوا تو اس نے بہت سے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اپنی کار ایک جانب کو لگائی۔ باہر کے منظر کو دیکھتے وہ اپنی کار سے نکل آیا تھا۔ اونچے ستونوں پر جمی مضبوط حویلی کے سامنے پولیس کی بہت سی گاڑیاں
کھڑی تھی۔ کچھ اہلکار گھر کے اندر بھی داخل ہوتے دیکھے تو اس نے وہ بھی تیزی سے آگے بڑھا۔ دوسری جانب ہاشم حسین کے کمرے میں بیٹھا انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا کہ باہر یکدم عجیب قسم کا شور اٹھا۔